الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ سورہ الفاتحہ ہے، تو انشاءاللہ مختصر سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے کہ صورت میں پورا کا پورا قرآن کریم کا جو مضامین ہیں اس پوری صورت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے رکھ دیا، اور یہ فاتحہ ہے، یعنی گویا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے کھل رہی، فاتحہ کے معنی کھلنے والی، تو اس سے گویا کہ پورا قرآن کھلتا ہے اور پورے کے پورے قرآن کریم گویا کہ اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہ اس لحاظ سے جو ہے بہت اہم ترین صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ وہ صورت ہے کہ اس کے کئی نام ہیں۔ اس صورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس صورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، 20 سے زائد اس کے گوئے کے نام بتائے گئے ہیں۔ تو بہرحال ایک عظیم صورت ہے سورۃ الفاتحہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سورۃ الفاتحہ کا بڑا اہتمام کیا کرے، پڑھا کرے، اور نماز میں تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام رکھیں، اس کو پڑھ کے دعا کیا کرے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے۔ کوئی بیمار ہو اس صورت کو پڑھ کے پورے بلیف کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ جو ہیں پڑھیں اور کسی پہ دم کرے، انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ یا ایون کسی کو سانپ بھی ڈس لے، بچھو ڈس لے، اس صورت کو پڑھ کے دم کرے تو انشاءاللہ تعالی سے کیور اور شفا حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ یہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے۔ بعض مفسرین نے اس صورت کو مدنی قرار دیا، لیکن جمہور مفسرین کا رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ ہم جمہور کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر جو 14 سپارے کے اندر ہے، اس میں اللہ نے اس صورت کا ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي۔ یہ جو سبع من المثانی جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، اور وہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے، سورہ حجر، اس میں اس صورت کے ذکر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ سورہ فاتحہ بھی مکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ہم شروع سے اس کی چند چیزیں بیان کرتے ہیں صورت کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جیسے شروع کیا اعوذ باللہ کے ساتھ، جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو تعوذ یعنی استعاذہ یا اعوذ باللہ پڑھ کے ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ تو جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، بسم اللہ تو پڑھیں گے، ہر بڑے کام کو پڑھنے کے لیے، کرنے کے لیے یہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھا کریں، تاکہ جو ہے ہم قرآن کریم کی آیت پہ عمل کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کیا قرآن کریم کا جز ہے یا نفس قرآن کا جز ہے، یا یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمیں مصحف میں نظر آ رہا ہے سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے، جبکہ ہمارے احناف کے یہاں خاص طور پہ وہ یہ کہ یہ سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں قرآن کا حصہ ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر ذکر کیا، جی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کا ذکر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرآن کا جز ہے،
لیکن سورت کا جز قرار دینا یہ ہمارے احناف کیا نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ پڑھنا ایک الگ بات، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے اور جب بھی ہو، لیکن ویسے بات ہو رہی کہ کیا سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے یا نہیں ہے تو بتا دیں۔ اب جیسے ابھی ہم مصحف میں جو دیکھ رہے ہیں، اس نسخے میں جو یہاں پر موجود ہے یہ عربوں کا نسخہ ہے اصل میں۔ ایک ہمارے جو عجم لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا نسخہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے ذہن میں نہیں تھا تو انہوں نے دوسرا نسخہ اس میں ڈاؤن لوڈ کروا دیتا، تو اس میں یہ ذرا کنفیوژن نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ عرب حضرات کا نسخہ ہے تو اس میں جو ہے چونکہ ان کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، اسی لیے آیت نمبر 1 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا، جبکہ ہمارے یہاں پر الحمدللہ رب العالمین یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اور یہاں دیکھیے گا اس نسخے میں جو عرب حضرات کا ہے، اس میں دیکھیے گا صراط الذین انعمت علیہم کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، وہ ایک آیت کنسیڈر کریں، جبکہ ہمارے یہاں پہ اسپرٹ ہے یہ 2 حصوں میں منقسم ہے، صراط الذین انعمت علیہم الگ ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ وہ کہ آخری آیت ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹا سا اختلاف ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے اردو بولنے والوں کے لیے، ان کے لیے نہیں، لیکن چونکہ جو عرب حضرات ہوتے ہیں کافی زور لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ الرحمن پڑھا کر، اسی لیے اگر آپ کبھی شافی حضرات کے مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو دیکھیے گا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں، تو چونکہ جز ہے لہذا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر آگے جا کے الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے احناف کے یہاں یہ ہے، ہم سورہ فاتحہ جہری نماز میں جب پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے نہیں پڑھتا جی، اس کی قرأت وہ اس کو مخفی رکھتا ہے، پڑھتا ہے سری رکھتا ہے، لیکن پڑھتا امام ضرور ہے لیکن وہ زور سے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وہ جہر کرنے کی ضرورت اس کی نہیں ہے جہری قرأت میں۔ دوبارہ ایک چھوٹی سی بات تھی وہ میں نے بسم اللہ کے بارے میں عرض کر دی۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ خود جو ہے ایک عظیم گویا کہ چیز ہے، جب بھی ہم کوئی کام کیا کریں تو اللہ کا نام لے کے شروع کیا کریں، کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پانی پیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھ رہے ہیں کسی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلنا اپنی سٹارٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، سونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر عمل کو جی، ہر امر، ہر وہ چیز جو کہ بڑی چیز ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا کریں، اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آج ہماری عادت بالکل ختم ہو گئی بسم اللہ پڑھنے کی، ہم کہیں بیٹھتے عادت پتہ نہیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، گاڑی میں بیٹھ رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، کھڑے ہو کے بیٹھے، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ہم کو کھڑے کرنے کی طاقت دے دی، اب ہم چلنے والے بن گئے، اللہ کا نام لے کے تو شروع کیا کرے، تو کوئی بھی کام ہے تو اللہ کا نام لے کے اس کام کو شروع کیا کرے۔ تو ہم پانی پی رہے ویسے پانی پی رہے تھے، بسم اللہ پڑھنے کا خیال بھی نہیں آتا، کھانا کھا رہے ویسے باتیں کرتے کھانا شروع ہو گیا، ایسا نہ کریں، عادت بنائیے ہر اچھے کام کو کرنے کے لیے، جو بھی کام اچھا عمدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اس کام کو شروع کیجیے، تو یہ اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کام کو اللہ کے نام کے ساتھ، جو بڑا کام ہے اللہ کے نام کے ساتھ نہ شروع کر رہے تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی رہتی ہے، تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کام کو کریں تو انشاءاللہ اس کام میں برکت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تھوڑی سی تفسیر ایک ایک لفظ کی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں اب یہ دیکھیں سب سے پہلے با آیا ہے، چل کے بعد میں ایسے ایسے بول دیتا ہوں، تو سب سے پہلے اس میں با آیا ہے، با جو ہے، اب با جو ہے یہ عربی زبان میں حرف جر ہے، یہ یعنی گویا کہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ جا کر ملتا ہے، یہ با کسی نہ کسی ورب کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ یہ وہ جا کے مل جاتا ہے، تو اس میں معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کچھ چھپا ہوا پوشیدہ ہے، با سے پہلے وہ کیا پوشیدہ ہے؟ اب وہ اشرعو ہے، مثال کے طور پر میں شروع کرتا ہوں، تو اشرعو جو ہے
یہ اس میں پوشیدہ ہے. تو اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بات جا کر وہ مل جاتا ہے کسی ایک ہڈن ورب یعنی فعل کے ساتھ. تو اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یوں سمجھ لیجیے جو بھی آپ کام شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کام کا ایک ورب فعل ہوتا. کھانا کھا رہے ہیں نا، تو عربی زبان میں آکلو بولیں گے، یعنی میں کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پانی پی رہے ہیں تو اشرب الذہن میں ایک موجود ہے کہ ٹھیک عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، بس ذہن میں تصور رکھے کہ میرا پانی پینا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. تو گوئے کہ اشرب بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی مجلس میں جا کے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کہیے گا کہ بھائی اقعد اجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھڑے ہو کے آپ نے واک شروع کر دی تو امشی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصور ہو میرا مشی، میرا چلنا جی یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے. گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں جی، اب آپ گاڑی شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اسوقو یعنی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں گاڑی کا اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں چلانے کے لیے. یعنی کوئی بھی عمل ہے تو اس کا ایک فعل ہوگا نا جو کام کر رہے ہیں، جو بھی کام ہوگا اس کام کا تصور کر لیں اور اس کے بعد جا کے کام کو شروع کریں اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ با حرف جر ہے جو کسی فعل کے ساتھ جا کے ہڈن فعل کے ساتھ مل جاتا ہے. اور بہت ہی سمپل سا اشرع خالی رکھنے شروع کرتا ہوں. ہر کام شروع ہی کریں نا، چلنا جو ہے آپ چلنا شروع کیا، بیٹھنا شروع کیا، کھانا شروع کیا، پینا شروع کیا، جو بھی ہے جو شروع کرنا ہو رہا ہے، جو شروع کرنا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ گویا کہ اس عمل کے ساتھ آپ کا کام شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد لفظ اسم. آپ نے دیکھا کہ با اور اسم ہونا تو یہ تھا نا، با ہو پہ اسم میں جب آپ لکھیں گے نا ناؤن جو اسم ہے جس کے معنی نام ہے تو الف سین اور میم ہوتا ہے اسم. لیکن یہاں دیکھیں الف نہیں ہے، یہ با کے بعد سیدھا سیدھا سین ہے، الف غائب ہو گیا یہاں پر. اور کہیں بھی دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عام طور پر آپ کو اسی طریقے سے نظر آئے گا کہ اس میں الف نظر نہیں آئے گا سین سے پہلے. اس کی وجہ کیا، اس الف کا کیا بنا؟ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ شدت اتصال کی وجہ سے کہ با اور سین کبھی بسم اللہ میں یہ با کبھی سین سے الگ نہیں ہوا. جب بھی ہم شروع کریں گے بس تو بسم اللہ بسم 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 جی، تو کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس شدت اتصال کی وجہ سے اتنا زیادہ جوائن ہونے کی وجہ سے اس حمزہ کو ڈراپ یا الف کو کہہ دیجیے ڈراپ کر دیا گیا. لہٰذا اس لیے ہم کہیں لکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ با کے ساتھ سین اسٹیٹ لیول لکھ دیتے ہیں، الف الگ سے نہیں لکھتے. تو وجہ کبھی ذہن میں آپ کا سوال آ رہا تو جواب اس کا وہ یہ ہے کہ بھائی اسم ہے نا تو اسم میں الف کہاں گیا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ شدت اتصال کی وجہ سے الف یہاں پر غائب ہو گیا. اب آئیے اسم جو ہے یہ سمو سے نکلا جس کے معنی بلندی. اور آپ جانتے ہیں ناؤن جو ہوتا ہے بلند ہوتا ہے، اسم بلند ہوتا ہے. آپ اگر کوئی جملہ بھی بنائیں گے نا، جیسے جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، تو اس میں کون سا جملہ جو نومینل سینٹنس ہوتا ہے، جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے جی. اور جو وربل سینٹنس ہوتا ہے، جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، وہ دیکھیے گا اسے نمبر 2 درجے کا ہوتا ہے. تو اسم معنی بلند. تو اب اسی سے جو ہے اب نام جو ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. تو اب کہا کہ بسم اللہ، اب اس کے بعد اللہ کا لفظ آیا، ہائی لائٹ کر اللہ، اللہ کو اب ہائی لائٹ کر دیا ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے نام ہیں الرحمن الرحیم المالک القدوس ہے، جتنے بھی آپ 99 نام دیکھ رہے ہیں، اور بھی نام اللہ تعالیٰ کے 99 کے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں میں موجود ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں سب صفاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے، ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ. اس میں ذات، باقیہ اس میں صفات ہے. باقی اس میں بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کا نام اس میں جامد ہے یا اس میں مشتق ہے. اس میں جامد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام اللہ ہی ہے، کسی سے ڈرائیو نہیں ہوا، کسی سے وہ بنا نہیں ہے. اور بعض حضرات ہیں وہ اس کو اس میں مشتق قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو ہوا ہے، یہ کہیں سے آیا ہے. تو یہ میں یہاں پر اس کو لائن لگا کر رکھ رہا ہوں. تو یہ چینج نہیں ہوتا. یہ کسی بعض لوگ کہتے ہیں مشتق مطلب کسی سے ڈرائیو ہوا ہے. تو یعنی اللہ کا اصل کچھ اور تھا، الہون تھا، الہون سے اللہ بنایا گیا.
الہ سے اللہ بنایا گیا، آلہتن سے اللہ بنایا گیا، مختلف جو ہے لوگوں کے رائے ہے، اس سے ڈرائیو ہوا، اس سے مشتق ہوا، اس سے پھر اللہ کو بنایا گیا، لفظ اللہ کو کہہ رہا ہوں، لفظ اللہ کو بنایا گیا۔ لیکن دوسری طرف دوسری حضرات کی رائے یہ ہے کہ جس میں میری بھی ذاتی رائے، اب جو میری جو پسندیدہ رائے وہ یہی ہے کہ اللہ کو اس میں جامد قرار دیا جائے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات کسی چیز سے ڈرائیو نہیں ہوئی ہے تو اس کا نام، یہ پرسنل نیم بھی کسی سے ڈرائیو نہیں ہوا ہے، وہ اس کا ذاتی نام ہے جی۔ تو لہذا یہ جو ہے بہت پسندیدہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ کہا جائے کہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ اس میں جامد ہے، کسی سے بنا نہیں ہے، نہ آلیہتن سے بنا، نہ الہن سے بنا جی، نہ الہ سے بنا، اللہ ہے جی، اسی طرح ہے، کسی چیز سے وہ ڈرائیو نہیں ہوا، کسی چیز سے مشتق وہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا مشہور، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، خواب، ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا مغفرت کا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اس عقیدے کے اوپر کہ میں لفظ اللہ کو اس میں جامد سمجھتا تھا، اس بات کا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو لہذا اس شوق کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اس میں صفات ہے، اور سب کچھ ہے۔ یہ لفظ اللہ سب کچھ ہے۔ یہ لفظ اللہ ایک وہ نام ہے جس نے پوری کائنات کو اپنی جگہ پر قرار رکھا ہوا ہے جی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات موجود ہے، قیامت نہیں آ رہی لفظ اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ وہ حدیث ذہن میں رکھیے جس میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جی، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس روایت کو، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والے، یہ نہیں کہ روزہ رکھنے والے، یہ نہیں کہ کچھ وہ دوسرے، کہا کہ جب اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ اللہ اس قدر زبردست ہے، لفظ اللہ اس قدر زبردست ہے کہ قیامت کو جو ہے اللہ تعالیٰ برپا نہیں فرما رہے۔ ہاں، اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر یہی ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوبارہ اللہ رب العزت کا یہ نام اللہ جو ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے، تو اس کو ہم اس بات کو ہم رکھیں گے، اس کا ذاتی نام ہے اور اس میں جامد ہے۔ مختلف لوگ مختلف قسم کے ذکر کرتے ہیں جی، بعض ذکر ہوتا ہے ذکر اس بات ہے، بعض ذکر وہ ہوتا ہے جس میں نفی و اس بات دونوں کو شامل کر لیا جاتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ کے اندر اس بات ہے۔ ہمارے مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خاص طور پر اس میں ذات پہ بڑا زور تھا، اس میں ذات پہ بڑا زور تھا جی۔ اسی لیے جو ہم سے بیعت ہوتے ہیں یہ سلسلے میں دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ضربی کرتے ہیں تو اللہ کا کرتے ہوتے ہیں، ذکر خفیہ سری یا لسانی کرتے ہیں تہجد کے ٹائم پہ تو اللہ۔ بہت مزیدار نام ہے یہ، بہت پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، بس اللہ ہی دل میں بس جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو لفظ اللہ جو ہے نا اس سے بہت محبت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کم ہے تو مختصر جو ہے نا بیان کرتے ہیں چیز کو۔ اس کے بعد ہے لفظ رب۔ تو عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ ایک موصوف ہو گیا، پھر اس کے بعد جا کر یہاں آگے اس کی صفات بیان ہو رہی۔ تو رب العالمین اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ہے، الرحمانی اللہ کی دوسری صفت ہے، الرحیمی اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت آ رہی ہے۔ تو اب آئیے ایچ ورڈ کے اوپر ایک ایک لفظ سے بات کر لیتے ہیں۔ رب بڑا پیارا لفظ ہے یہ، رب کے اوپر بھی بہت گفتگو ہے، بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر سورہ میں تو الرحمن نہیں میں بات کر رہا تھا، ایک سیکنڈ رک جائے، میں جیسا یہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں نیچے آ گیا ہوں، تو بیسیکلی اللہ کے بعد جو ہے نا اب آئیے الرحمن، میں بسم اللہ پر ہی بات کر رہا ہوں۔ تو تیسری چیز کیا ہے، کیونکہ ابھی تو الحمدللہ میں نے شروع نہیں کیا نا، تو تیسری چیز جو ہے الرحمن ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن، اللہ کی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا نام اس میں ذات ہے وہ۔ اس کے بعد آگے الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس کے صفاتی نام شروع ہو رہے ہیں۔ تو صفاتی نام میں الرحمن پھر الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور بھی نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے
اسماء حسنہ میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو اب آئیے الرحمن، یہ عربی زبان میں اس میں مبالغہ کا صیغہ کہلاتا ہے، اور الرحیم اس کے بعد جو بھی اس میں مبالغہ کا صیغہ، الرحمن کے بعد جو الرحیم ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ، دونوں اس میں مبالغہ ہے جی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے جو ذکر آ رہا ہے، تو یہ ذکر اللہ رب العزت کا یہ اس انداز میں ہے کہ یہ اس میں مبالغہ ہے کہ اس سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں ہے، رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس کے جو ترجمہ جو کیا جاتا ہے بڑا مہربان الرحمن کا، اور الرحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہایت رحم والا۔ تو دونوں چونکہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم جو ہے دونوں کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ البتہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ اس کو مختلف جو ہے مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان کیا ہے۔ یہ مختصر سا ذکر کر دیتا ہوں کہ الرحمن اور جو الرحیم جو دو صفات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ الرحمن میں اس میں عموم ہے اور الرحیم میں خصوص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ عام ہے ہر ایک کے لیے، مومن ہو کافر ہو، اس کو نہ ماننے والا ہو، ایتھیسٹ جو دہریہ ہے وہ ہو، اس کی رحمت سب کے اوپر ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے سب کو نواز رہا ہے، ان کو پیدا کیا، کھلا رہا پلا رہا۔ یہ ظالم پھر بھی نہیں اس پر ایمان لا رہے، بلکہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ دہریہ، وہ تو اس پر ایمان ہی کیا، وہ تو اس کے وجود کے منکر ہیں، پھر بھی اس کو کھلا پلا رہا۔ یہ سب اس کی صفت رحمان کا عکس ہے اور اس کا پرتو ہے الرحمن۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ یا رحمان الدنیا، اے دنیا کے رحمان، سب پر اپنی رحمتیں کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہ آخرت کے لحاظ سے، کہ آخرت میں وہ ذات باری تعالیٰ وہ الرحیم ہے، مینس کہ وہ صرف اور صرف اپنی رحمتوں کا جو اس نے مخفی رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کا ظہور کرے گا آخرت میں ایمان والوں کے اوپر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائی، ایک رحمت سے سب کچھ بنایا، آسمان زمین تمام نعمتیں، اور قیامت تک جو جتنے بھی لوگ نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، سب اس الرحمن ہی کا ہی عکس ہے۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت میں خاص کر رکھی ہیں، اس کا ظہور قیامت کے دن فرمائیں گے۔ وہ کن پر ہوگا؟ ایمان والوں پر ہوگا، ہم پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الرحمن یا رحمت یا رحمان الدنیا، اور رحیم یا رحیم الآخر۔ اوکے، سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ یہ ہو گیا۔ تو مختصر سے میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد آئیے الحمد، حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، حمد بیان کیا جا رہا ہے الحمد کے ساتھ، اسی لیے سورت کا ایک نام کیا؟ سورہ الحمد بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر تھوڑا سا آپ کو پیشہ نظر آ رہا ہوگا، یہ عرب حضرات جو بیچارے ہیں ان کے ہیں، ہمارا پاکستانی کوئی ہوگا اس کو الحمد پڑھے گا جی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کے یہاں پر جو ہے نا اس طرح وہ ہے، ان کا انداز ہے، وہ ان کے اس طریقے سے یہ لوگ فتح اس طریقے سے لکھتے ہیں، وہ یا فتح نہیں بھی لکھیں گے تو اس طریقے سے الف کے اوپر وہ لگا دیں گے۔ ہمارے لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں گے کوئی پیش لکھا ہوا ہے، یہ پیش نہیں ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ الحمد ہے۔ تو الحمد ہمارے یہاں دیکھیے گا سیدھا سا زبر بنا ہوا ہوگا، تو سورۃ الحمد ہے یہ۔ حمد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرے، اللہ کی تعریف کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ کی تعریف کرنا جی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے، اٹھتے تھے اللہ کی تعریف کرتے تھے، بیٹھتے تھے اللہ کی تعریف کرتے تھے، اب جانور پہ سوار ہوتے تھے اللہ کی تعریف کرتے تھے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم کو کوئی نعمت دیتا ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کھلا رہا پلا رہا، پانی پیے تو اللہ کی تعریف کرے، ٹھیک ہے نا، کھانا کھائیں تو اللہ کی تعریف کرے جی، اس طریقے سے اور کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کی تعریف کرے۔ تو حمد اللہ کی جتنا زیادہ ہو سکے کیا کرے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے شکر،
حمد اور شکر بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں ایک ہی جیسے، دونوں یہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ہم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ شکر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، یا ہم کو ہوتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ شکر ہے، شکر ادا کرے، شکریہ جی، ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کسی کے ساتھ کوئی فیور کیا، تھینک یو کہہ دیا، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے، شکریہ ہم اپنی زبان بولتے ہیں، عرب لوگ کہتے ہیں شکرن، شکریہ۔ تو کوئی فیور کیا، شکریہ کر دیا۔ اور ہم کے اندر کسی نعمت کے مقابلے میں نہیں ہوتا، ڈزنٹ میٹر، کچھ ملا یا نہیں ملا، یہ اس کی مہربانی ہے جی، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ہمارا مسئلہ ہے جی، لیکن پھر بھی کہ ہم اس کی حمد کریں، اللہ کو بڑا پسند ہے اس لحاظ سے۔ تو شکر اور حمد میں یہ کہ ہم جو ہے کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے، کوئی نعمت نظر آئے یا نہ آئے، پھر بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شکر میں یہ ہے کہ کوئی چیز نظر آتی ہے، اس کے مقابلے میں ہم تعریف کر لیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا فرق حمد اور شکر میں ہے۔ ایک لفظ اور ہے جو ہمارے شیخ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے ہیں، تو فضل ہے یہ، وہ ایک آگے درجے کی چیز ہو جاتی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ ہم پر اتار رہا ہے جی، وہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی، ہم نے فلاں کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا۔ فضل وہ ہوتا ہے ایکسٹرا، اضافی، اپنی طرف سے بس دیا جا رہا نعمتوں سے، وہ فضل ہی فضل ہے۔ وہ تمہارے مولانا جو ہے نا، لفظ فضل پر بڑے جو ہے زور لگاتے تھے، فرماتے تھے کہ ہمیشہ اس کے فضل پر نگاہ رکھو، یہ مت دیکھو کہ ہمیں کچھ نظر آیا تو ہم جناب اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اور کچھ نظر نہیں آیا تو چپ چاپ زبان بند ہے، نہیں، ہر وقت بولا کرو اس کا فضل ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہو، حضرت اکثر فرما کہتے ہیں باری تعالیٰ کا فضل ہے، باری تعالیٰ کا فضل، بخار میں چور ہیں، باری تعالیٰ کا فضل ہے، کوئی پریشانی آ گئی، باری تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے، ہر چیز فضل ہے، ایون بیماری بھی آ رہی ہے تو اس کا فضل ہے، ہمارے کتنے گناہ معاف کر رہا ہے، ہم پر اس کے بدلے کتنے جو نعمتوں سے نوازیں گا آپ، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک مصیبت آ گئی ہمارے اوپر، نہیں، ہر چیز اس کے فضل سے۔ تو بہرحال فضل جو ہے نا، اور ہم سچی باتیں کہتے ہیں، ہمارے عمل کا کیا اعتبار ہے، یہ کہ جو نمازیں ہماری نمازیں ہم سمجھتے ہیں نماز ہو رہی کوئی، یہ ہمارے کوئی روزے ہیں، یا ہمارا حج کوئی حج ہے، نہ جانے کس قدر یہ کاری ہے، دکھلاوا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر بھرا پڑا ہوا، کچھ نہیں پتا۔ یہ قرآن پڑھنا سمجھتے کیونکہ بہت اچھے آواز والے ہیں تو ہم بڑے وہ ہو رہے ہیں، یا ہم اپنی نمازوں کو لمبی پڑھ رہے ہیں، یا خوب قرآن شریف کی تلاوت کریں، ہم سمجھ رہے کہ جناب ہم اتنے قرآن ختم کرنے والے، پتہ نہیں جیسے باری تعالیٰ چاہتا ہے ویسے نماز ہم نہیں پڑھ پائے، ویسے قرآن نہیں پڑھ پائے، ویسے زکوٰۃ اس طرح نہیں دیا، ویسے حج ہم نے نہیں کیا، ویسے نیک کام نہیں کیا ہم نے، یہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنے دکھلاوا، کتنا کیا کچھ آ گیا، مگر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہا، یہ اس کا فضل ہو گیا۔ ہماری نمازیں ہمارے منہ پر جو نا پھینکی نہیں جا رہی ہے، پھینکی جا رہی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، کم سے کم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی بنے گئے، 5 وقت کے، پتہ نہیں یہ نمازیں منہ پہ ماری جا رہی ہے، کیا ہو رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا فضل ہو گیا، قبول فرما رہے ہیں اس کا فضل ہے، تو فضل ہی فضل، ہر چیز اس کا فضل ہے، سب کچھ اس کے فضل سے چل رہا ہے، ہمارے اوپر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا، یاد رکھے، آج اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھے اس کا فضل ہے، ورنہ بہت سے لوگ کافر ہیں، یا چلے ایمان والے ہیں، بہت سے لوگ بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن دیکھنے میں بظاہر ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالے، ہم نے قتل نہیں کی، ہم نے بدکاری نہیں کی، دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید ہم یعنی دنیا کی نگاہ میں شاید اچھے ہوں، اللہ نے کور کیا ہوا ہمارے اوپر، اللہ نے فضل کیا ہوا ہے، تو ہر چیز اس کے فضل کے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مت سمجھے گا کہ ہم بڑے نیک ہیں اس لیے ہمیں نمازوں کو توفیق ہوتی ہے، ہم بڑے اچھے اس لیے ہمیں حج کی توفیق ہو جاتی ہے، ہم بڑے اچھے تو ہم کو عمرہ کی توفیق ہو جاتی ہے، ہم بڑے اچھے تو ہم لوگوں پہ مال خرچ کریں، کوئی اچھے نہیں ہیں ہم، اس کا فضل ہے، وہ فضل کر رہا ہے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ فضل کر رہا ہے تو روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے، حج کرے، اچھے کام کرے، ذکر کر رہے ہیں، وہ فضل کر رہا ہے تو ہو رہا ہے، یہ نگاہ ہونا چاہیے، ہمارے شیخ جو ہے نا اس بات پہ بتاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جنت کے ذکر کیا سورہ حدید کے اندر، اس میں اللہ رب العزت نے کیا سبحان اللہ کس عظیم شان انداز میں بیان فرمایا کہ دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، اس کے مغفرت کی طرف جی، عمل کا ذکر نہیں کیا وہاں پر، اعمال کے ذکر ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔
اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، کیا فرمایا؟ یہ جنت اللہ نے تیار کر دی، اس میں عمل کا ذکر نہیں آ رہا کہ جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں جی، تو اللہ نے ہمارے عمل کو سائڈ میں کر دیا. یہ ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اس کا فضل، اس کی رحمت ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. اعمال ہمارے سائڈ میں ہو گئے تو کوئی بندہ نہ سمجھے کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ بھی فرمائے کہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. الا ان يتغمدني اللہ برحمت، اللہ کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے، اس کی رحمت سے جنت میں چلا جاؤں. تو ہم آپ کون ہیں؟ تو یہ ہمارے شیخ ماشفاق رحمۃ اللہ لفظ فضل پر بہت گفتگو فرما کرتے تھے، پر دل نہیں چاہ رہا تھا اس کو چھوڑے بغیر آگے بڑھ جاؤں، اس لیے میں نے ذکر کر دیا. لہذا آپ اللہ کی تعریف کیا کریں، الحمدللہ بولا کرے، ہر حالت میں بولا کرے. اچھی حالت ہے تب بھی، اگر طبیعت خراب ہے، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے کسی کا. عربوں میں پتہ ہے کہ عجیب بات ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے نا الحمدللہ بولتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں کوئی الحمدللہ بول دے وہ تو لڑائی تو مکہ مارے گا، کہ میری ماں مر گئی تو الحمدللہ بول رہا. تو ہمارے ساتھ ہو چکا، ہماری مسجد میں ایک بیچارہ پاکستانی روتا ہوا ہے کہ نہیں میرے ماں کا انتقال ہو گیا، وہ عربی ساتھ کرتا ہے الحمدللہ. وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا کہ یار یہ میری ماں مر گئی الحمدللہ بول رہا جی. میں بڑی مشکل سے جو اس کا ہاتھ ساتھی کا ہاتھ پکڑا، سنبھالا، اس کو سائڈ میں لے گیا. میں نے کہا نہیں، یہ عربوں میں یہ وہ اللہ کا تعریف ہر حالت میں کرتے، مرنے پہ بھی کرتے. خوشی ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہوگا، اچھا کھانا مل رہا ہو، اچھی نعمتیں مل رہی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. بیمار پڑ گئے تو کوئی شکر نہیں، کوئی مرا گیا کوئی شکر نہیں جی. ان کہیں گے اچھی بات یہ عربوں میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کو سمجھا کہ اللہ کی تعریف وہ اس لحاظ سے کر رہے ہیں. خیر، تو ہماری بھی عادت ہونی چاہیے ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرے اور اس کی تعریف کرے حمد کہہ کے، اور ساتھ ساتھ مولانا اشفاق صاحب والی بات، فضل بھی بڑا کر اللہ کا فضل ہے. اور حضرت کے الفاظ عجیب ہوتے ہیں، باری تعالیٰ کا فضل، باری تعالیٰ کا فضل. ٹھیک نا؟ تو اس طرح کا بھی عادت بنائیں. اور میں اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو میری باتیں سن رہے ہیں، تو یہ مولانا اشفاق رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے، تو اس پہ عمل کیا کریں. اب آئیے، تو الحمد کی بات ہو گئی. اب آئیے للہ کے اوپر، اللہ کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں، رب کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا. تو اب میں دوبارہ آتا ہوں رب کے اوپر. تو رب العالمین، رب کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے اس کے معنی ہیں، بس میں خیال میں مولانا اشفاق رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں بیان کر دیتا ہوں. حضرت مولانا اشفاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے رب اس ذات کو کہتے ہیں، رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو نقطۂ نقص سے نکال کر نقطۂ کمال تک پہنچا دے. عجیب تعریف حضرت نے کی مولانا اشفاق رحمۃ اللہ علیہ نے. ہم یہ انسان، یہ ہیومن بینگ ذرا اپنی اصل پر غور کرے. ایک ماء مہین تھا، ایک نطفہ تھا، ایک ناپاک قطرے سے یہ اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے. وہ اتنا ناپاک قطرہ جسم سے نکل جائے تو غسل فرض، کپڑے میں آ جائے تو کپڑا کا دھونا فرض، جسم کو پاک کرنا فرض جی. تو یہ اتنا ناپاک قطرہ ہے، اس قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا نقطۂ نقص. وہ نقطۂ نقص کتنا نیچے درجے کا نقص ہے، سبحان اللہ. نکالا یہاں سے، کہاں کہاں تک پہنچایا جی. اور یہاں تک کہ ایک عظیم اور خوبصورت مخلوق بنا دی اس اور اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، نقطۂ کمال تک پہنچا دی کہ فرشتے بھی نیچے دنگ رہ گئے، یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ انسان. علامہ اقبال کے بقول عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے جی. یہ انسان کے عروج پر پہلے انسان کے بننے پہ اعتراض تھا کہ کیوں بنا رہا ہے اللہ، کیا ضرورت ہے، یہ تو دنگے فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے اس کو کیسا کہاں سے کہاں تک پہنچا جی، کیا عروج دیا، مہ کامل بن گیا. یہی ٹوٹا ہوا تارا تھا آدم علیہ السلام جن کو توڑ کے زمین میں ڈالا گیا تھا، وہ مہ کامل بن کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل پہ موجود ہے. تو بہرحال تو رب اس ذات کا نام ہے جو کسی کو نقطۂ نقص سے نکال کر نقطۂ کمال تک پہنچا دے، وہ رب ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد العالمین، وہ رب ہے سارے جہاں کا. عالم نہیں کہا، رب العالم نے کہا، عالمین کہا. معلوم ہوا کہ ایک عالم نہیں ہے، کئی عالم ہے.
تو ہمیں جو ہے یہ اس کو بلیو کرنا چاہیے کہ کئی عالم ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ 70,000 جو ہے ورلڈ ہیں. اب وہ چونکہ صوفی تھے بہت بڑے اپنے وقت کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو یعنی آئٹم جو ہے جسے جزء لا یتجزا کہتے ہیں، کہ ایسا جز کہ جس کے آگے کوئی تجزی نہ، اس کے کوئی پارٹ نہ بن سکے، جس کو ایٹم بولتے ہیں. تو ایٹم جو ہے فرمایا کہ مجھے اس کے اندر بھی ایک کائنات نظر آتی ہے. تو کیا کہنا، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک عالم نے سارے عالم، کتنے عالم ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور کہہ کر بتا دیا کہ جتنے بھی عالم ہیں جی اس سب کا وہی رب ہے. چند عالم کو تو ہم آپ جانتے ہیں، انگلیوں میں گن لیتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. عالم دنیا ہے جس میں ہم آپ موجود ہیں جی، اور اسی طریقے سے ایک عالم ہے جو قبر کے عالم ہے، اسے ہم سب جانتے ہیں، عالم برزخ ہو گیا. عالم آخرت ہے جو روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو بظاہر ہم یہ تین ہی عالم نظر آ رہے ہیں، جبکہ عالم کئی ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر انسان ہمسیلف خود ایک عالم ہے، پوری کائنات کا درجہ رکھتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق میں دکھاتے ہیں، انسان کے وجود میں دکھاتے ہیں. انسان کے ایک وجود خود غور کرے، ایک پورا ایک ورلڈ نظر آئے گا، اس کے اندر سب کچھ ہے جو ورلڈ میں موجود ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ رب العزت وہ عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہو رہی ہے، تو للہ میں اللہ جو ہے یہ موصوف ہو گیا. اب اس کی پہلی صفت ہوگی رب العالمین، مضاف الیہ ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت کیا ہے، رب العالمین ہے. دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی الرحمن ہے، جس کی تفسیر ہم اوپر بیان کر چکے ہیں. اور تیسری صفت کیا، الرحیم ہے. تو میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا کے، وہ رحیم ہے آخرت کے. وہ کہ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، مختصر سے میں نے بات یہاں کر لی ہے. اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کی مالک یوم الدین. مالک کے معنی کیا ہے، بادشاہ، اونر جی. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا ہے، مالک ہیں. تو اب مالک یوم الدین، تو اور کس دن کو مالک ہے، کس دن کو بادشاہ ہے، یوم معنی دن، اور یوم کے معنی آتے ہیں ڈے، دن، اور دین کے معنی جزا کا، روز جزا کا مالک. تو اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں. تو مالکی اللہ تعالیٰ مالک ہیں یوم الدین، روز جزا کے. دنیا میں بھی ہماری ایک ملکیت ہوتی ہے، ہماری آپ کی. یہ گھر کس کا، بھائی میرا ہے. گاڑی کس کی، میری. دکان کس کی، میرے ہے نا. لوگ بولتے ہیں ملکیت شو کرتے ہیں. یہ کپڑا کس کا، میرا کپڑا ہے. فلاں چیز سے میری ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ بولتے ہیں کمپیوٹر کس کا، میرا ہے. صحیح ہے. اور ایک سسٹم ہے، یہ کس کا موبائل ہے، بھائی میرا ہے. تو میں مالک ہوں، آپ مالک ہیں. جس چیز کی ہماری ملکیت ہے، یہ ملکیت ظاہری اور ٹیمپریری، عارضی ہے، تھوڑی دیر کے لیے. ہمیشہ کے لیے ہم مالک نہیں اس گھر کے. ہمیشہ کے لیے اس کوموڈیٹی، یہ جو چیز ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں. آنکھ ہماری بند ہوئی، ختم، پیسہ ختم، ملکیت ہماری ختم ہو گئی. اب کون، یہ ملکیت شفٹ ہو گئی کہاں، ورثاء کو چلے گئی. ہم تو نہیں رہے مالک میں. تو دنیا میں جو ہماری انسانوں کی جو ملکیت ہے، وہ ایک عارضی طور پر ہوتا ہے بس، لیکن یہاں سے ہمیں چلا جانا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، وہ مالک ہے. یہ دنیا کی ایوری سنگل تھنگ کی، ہر چیز کا وہ مالک ہے. اور اس کے بعد یہ سب چیزیں وائنڈ اپ ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی، ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. سارے مکانات، سارے کمپیوٹر، ساری چیزیں، ہر چیز جو چیز ہے اس نے ختم ہو جانا ہے جی. اس پہ فنائیت آئے گی جی، سب چیز ختم ہو جانی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اصلی مالک وہی مالک ہے، باری تعالیٰ کے ساتھ. ہماری ملکیت ٹیمپریری ہے، اس کی ملکیت جو ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ مالک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جی، اس ورلڈ میں جتنی چیزیں، عالم دنیا ہو، عالم سما ہو، یہ سب کا وہی مالک ہے. اور روز محشر میں بھی سب چیز کا مالک ہے. اب کیا ہوگا روز محشر میں، چونکہ حساب کتاب ہونا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس دن کے بھی مالک ہیں. کیونکہ اگر فل اتھارٹی نہیں ہوگی، مالک وہ ہوتا ہے جو فل اتھارٹی رکھتا ہو. ہم بھی دنیا میں آپ دیکھیے گا جو ٹیمپریری طور پر، عارضی طور پر کی چیز کے مالک ہوتے ہیں، تو ہماری اتھارٹی ہوتی ہے نا. میرا گھر ہے یعنی میری اتھارٹی ہے، میری گاڑی ہے تو میری اتھارٹی ہے نا. تو ملکیت کے اندر اتھارٹی ہے.
تو وہاں اگر کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ملکیت حقیقی نہ ہو تو وہ کیسے جو ہے نا وہ فیصلے کرے گا؟ تو وہ مکمل طور پر مالک ہے اس دین کا. تو جس دن، کون سے دین کا؟ جس دن حساب کتاب کیا جا رہا تھا، تو وہ فل اتھارٹی رکھیں گے. وہ مرضی ہے جس کو چاہے معاف کرے اور مرضی ہے جس کو چاہے عذاب دے، اس کا یہ اس کا معاملہ ہے. یہ کوئی چون چرا نہیں کر سکتا. کبھی ہو سکتا ہے چھوٹی بات پہ پکڑ لے. ہمارے یہاں بہت چھوٹی سی بات تھی لیکن وہ بہت بڑی بات تھی. جیسے شرک ہے مثال کے طور پر، کہ بندہ بولے کہ بھائی اس نے تو کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی شراب نہیں پیا، کبھی اس نے غلط کام نہیں کیا. ایز اے ہیومن بینگ ہی واز اے ویری نائس پرسن. انسانی لحاظ سے تو بہت زبردست تھا. وہ تو ہر وقت انسانوں کی خدمت کرتا تھا. جیسے لوگ بولتے ہیں نا مدر ٹیریزا کے لیے بولتے ہیں، وہ جو لیڈی مری ڈائنا، لیڈی کیا نام ہے، لیڈی کیا نام تھے، ڈیانا. ہاں جی. تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ بڑی جنتی عورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی انسانوں کی بڑی خدمت کرتی تھی. وہ مدر ٹریزا بڑی اچھی تھی عورت، وہ تو انسانوں کی خدمت کرتے کرتے مر گئی، بوڑھی ہو گئی انسانوں کی خدمت کرتے کرتے. جی ہم لوگوں نے یہ کرائٹیریا بنا لیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھیے ہو بات یہ کہ ایک ہی جرم ان کا ہے، چلے سب بظاہر اچھے کام کیا ہوں دنیا کے لحاظ سے، شرک کیا، ختم. ایک آیت ہے سورہ نبا کی، اس میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ان کو تو جہنم میں داخل کیا جائے گا جزاء وفاقا، برابر سرابر کی جو ہے سزا ہے، جزاء وفاقا. یہ آیت اتنی مشکل تھی میرے لیے، طالب علم کے زمانے میں پوچھے نہیں. میں پریشان رہتا تھا کہ ایک بندہ اس نے شرک کیا 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کرے گا نا، اب اس کے بعد جا کے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں. جہنم ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے. تو ایک عجیب سا کنفیوژن تھا کہ بندہ چاہے کتنے ہی لمبی زندگی دنیا میں گزار لے، 100 سال کا یا 500 سال کا، نور اسلام کے زمانے والی ایج پالے، یہ کتنے لمبی ایج پالے جی، لیکن ہے تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے آیا تھا. لمیٹڈ ٹائم پہ لمیٹڈ اس نے گناہ کیے، تو اس کی سزا بھی لمیٹڈ ہونی چاہیے. چلے 100 سال اس نے شرک کیا تو 100 سال سزا جہنم میں دے دی جائے، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. تو جتنا گناہ کیا لمیٹڈ ٹائم پر اس نے گناہ کیا تو لمیٹڈ سزا بھی اس کو ملنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ لمیٹڈ ٹائم پہ اس نے گناہ کیا، اب وہ گناہ ایسا چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو جی، یا 100 سال کے لیے بھی ہو، اس کی سزا کیا؟ فار ایور جہنم میں. جزاء وفاقا، برابر سرابر. یہ برابر سرابر کیسے ہو گیا؟ یہ تھوڑا سا ایک عجیب سا، وہ طالب علم کے زمانے میں تو ظاہر بات ہے ایک ذہن ہوتا ہے سوال سوال سوال، تو جزاء وفاقا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اگین میرے شیخ اللہ تعالیٰ جزا خیر دمنا شوق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے فرمایا کہ کرائم جو ہوتے ہیں، جو جرم جو ہوتے ہیں نا، اس کے مختلف قسم کے جرم ہوتے ہیں. کہ بعض جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا ہی یہی ہے. جیسے ہمارے یہاں ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے نا، اب جیسے ایک آدمی 100 کافروں کے ملک میں 100 بندوں بھی قتل کرے، اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے. ڈرگ اگر فی گرام بھی لے گیا تو ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ اس کی ڈیتھ پینلٹی ہے فی گرام کے اوپر. کہتے ہیں کہ بس ہوئے نا لوگوں کو سزا مت دی گئی پچھلے دنوں جی، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پہ لے گئے، تو ملیشیا میں جی. تو یہی ہو چکا ابھی حال میں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ چیختے رہے، کچھ بھی کرتے رہے کہ بھائی یہ لا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ سزا اس کی یہاں 100 بندوں کو قتل کر لیں کوئی سزا نہیں ہے اس کی. اور اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں پاگل ہوں، تو ویسے آزاد ہو جائے گا. دوسرے دن جو ہے نا گلے کے پھر رہا ہوگا ٹھیک ہے، تو پاگل ہے. تو قانون تو یہ ہے. لیکن تو یہ بات حضرت نے فرمایا کہ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر لمیٹڈ ان لمیٹڈ کی کہانی نہیں ہے. تو شرک ایسا جرم ہے چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو تو اس کی سزا ہی یہی ہے فار ایور. 100 سال کے لیے کرو یا 1 سیکنڈ کے لیے کرو. تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بہرحال اس دن کے مالک ہیں، تو اس دن جو سارے فیصلے فرمائیں گے، تو دین، تو اس دن کیا ہوگا کہ جو کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کیا، معاملات کیے ہیں جی، تو اس کے مطابق ہوگا. کسی نے کسی کا حق مارا، کسی نے کسی سے زیادتی کی، جو کچھ بھی کیا، اللہ رب العزت جو ہے اس دن جو ہے سب کو اس کا بدلہ دلائیں گے. ظالم جس نے ظلم کیا یا کسی نے کسی کا حق مارا، وہ سب حساب کتاب ہوگا. ہر ایک کا جو ہے روز جزا کا مالک ہے. تو اس دن جو ہے نا باقاعدہ حساب کتاب کے ساتھ ہے معاملات ہونے ہیں. بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ وہ دین کے جس دن جو ہے حساب کتاب کا دین ہو، یہ ہمارے اعمال
ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس کا حق مار لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں, بڑے نیک ہیں. نہیں پتا کیا معاملہ ہو جائے, اللہ بہتر جانتا ہے. جی اس دن سارے ہونے, صرف مال کی حد تک نہیں ہے, حقوق کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ہم بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے, اپنے ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرے, اپنے بھائیوں کے حقوق پورے نہیں کرے, دوسرے مسلمانوں کے حقوق پورے نہیں کرے, ان کے رائٹس کو ہم نے پوری طریقے سے صحیح طرح نہیں کیا, ڈیلنگ میں ہم نے پرابلم ہم سے ہوئی, بہت سارے کچھ ہو سکتے ہیں نا. تو لہذا اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیے. اللہ کا حقوق و لباد کا معاملہ ہے, ہماری آنکھیں کھول دے, ہم ان سے معافی مانگ کے اپنے حساب کتاب صاف رکھیں. اگر تیرا حقوق کا معاملہ ہے, یا اللہ دنیا میں بھی کور کیا ہوا تو نے ہم پر, وہاں بھی ہم پر پردہ رکھیے گا. تو یہ جو ہے اب چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین. سب یہ جا کے اللہ کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے پورا کا پورا جملہ جو ہے پھر الحمد کا ایک وہ عربی زبان میں کہتے ہیں خبر بن جاتا ہے. الحمد مبتدا ہے, للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد مالک یوم الدین تک اس کی خبر ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا یہ پارٹ. اس کے بعد ہے ایاک نعبد, ایاک نعبد, ایک ہے نعبدو کا, یعنی عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ جب کوئی آپ جملہ بناتے ہیں نا, جو سینٹنس بناتے ہیں نا, تو پہلے اگر وربل سینٹنس ہے, جملہ فعلیہ, تو پہلے فعل آئے گا جی, اس کے بعد جا کر سبجیکٹ آئے گا, ڈوور کام کرنے والا آئے گا, اس کے بعد جا کر آبجیکٹ آتا ہے. آبجیکٹ کو عام طور پر آخر میں رکھتے ہیں نمبر 3. لیکن اگر تبدیل کر دیا جائے, سیکوینس کو تبدیل کر دیا جائے, چینج کرے, تو اس کے پیچھے حکمت ہے. اب کیا کیا گیا یہاں پہ دیکھیے کہ جو کا تھا نعبدو کا کو شروع میں لے آئے, یعنی آبجیکٹ کو ورب سے پہلے ٹاپ پہ لے آئے, ایاکا کر دیا, کیونکہ کا تو نہیں پڑھا جائے گا, اس کو پھر ایاکا کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو ایاکا یعنی جو کا تھا آخر میں, جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں, چونکہ یہ کا ایک نہیں کئی کا ہے, اللہم انا نستعین کا ونستغفرک ونبک ونتوکل علیک, کا چلا رہا, یعنی مفعول کو آخر میں لیتے آ رہے. یہاں پر مفعول کو ٹاپ پہ شروع میں لے آئے, جو آبجیکٹ تھا, جو مفعول تھا, اس کو شروع میں لے آئے. جس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے, بڑی حکمت اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ گویا کہ اس پر زور ہے, جس پر زور ہے اس کو پہلے لایا گیا, کیا ایاکا. اسی لیے اب جب ترجمہ کیا جائے گا, ایک ہے نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ایاکا نعبدو, اب کیا ہوگا, اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب ہی جو ایمفیسائز ہو رہا ہے, جو زور لگایا جا رہا ہے, وہ کیسے لگایا جا رہا ہے, مفعول کو آبجیکٹ کو آپ نے ورب سے پہلے فعل سے پہلے لگا دیا, تو ایاکا تی زور ہے, یہ تی حکمت ہے. تو اب ہم ترجمہ کریں گے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کے لیے. اس عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. تو ہم نے اپنے رب سے یہ کہا ہوا ہے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, بس ادھر ادھر. اور آپ کو پتا ہے کہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہماری پرابلم وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو ہمارے رکوع بھی ہو رہے ہیں, سجود بھی ہو رہے ہیں, لمبے قیام بھی ہو رہے ہیں, ہمارے سارے ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, لیکن دلوں میں کچھ اور خیال چھپا ہے. کیا ہے, یا لوگ میری نمازوں کو دیکھ کے کہیں گے بڑا پکا نمازی, ہر وقت دیکھو نماز میں جا کے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں کے نزدیک ذرا میرا کچھ نام ہوگا, لوگ کہیں گے بھائی میں کچھ ہوں, نیک آدمی ہوں. جب بھی دیکھو میں حج پہ جا رہا ہوں, جب بھی دیکھو میں عمرہ پہ جا رہا ہوں, جب بھی دیکھو میں دیکھو میں روزے سے ہوں. جی دنیا کو پتا چلے کہ دنیا بولے ذرا میں کچھ ہوں, جی جھوٹ بول رہا, پھر عبادت نہیں کر رہا, وہ شرک فی العبادت میں گر گیا. تو جو بھی کام ہے یہاں ایاک نعبد بول بھی رہا, لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بہت ضروری ہے, کچھ بھی کام کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کوئی دنیا پیچھے نہیں ہونا, کوئی دنیا پیچھے نہیں ہونا, رب کے لیے ہر کام ہو. تو اسی لیے اخلاص, ہر کام اخلاص کے معنی دوسری چیزوں کو چھوڑ کے ایک طرف ہو کر اپنے آپ کے اندر پیور کرنا. پیور کرنا, جو پیور کیا ہوتا ہے, جس کے اندر جتنی مکس اپ ہے نا, ملاوٹ, کہتے کہ بھائی یہ پیور ملک ہے, یہ اس کا مطلب کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو ہماری عبادت میں پیورٹی آنی چاہیے, اخلاص آنی چاہیے ہماری کام میں. جو بھی کام کرے, میں آپ سے ملاقات بھی کر رہا ہوں ایون تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کوئی نہیں کہ پرپز نہیں دنیا کا. ہم اگر حج کر رہے ہیں تو اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. نہیں لوگ میرے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگائیں, اس لیے نہیں جی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایاک نعبد پر غور کیا کریں, ہم کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے,
کوئی کام کر رہے کہتے ہیں میرے نام کی تختی ہونی چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے، دنیا بولے یار یہ بندہ ایسا تھا، بیکار ہے پھر۔ تو ایاک نعبد کو اچھی طرح سوچ لیا کریں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دجال کے بارے میں اپنی امت سے اتنا خائف نہیں ہوں، مجھے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنے مجھے پریشانی اپنی امت میں شرک خفی کے بارے میں۔ تو یہ جو اندر سے چھپا ہو نا، لوگ میری تعریف کریں، میں کچھ ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھو لوگ کہے واہ واہ کیا کہنا، کیا آواز ہے صاحب کی، بیان کرے واہ واہ کیا علم ہے مولانا صاحب کے پاس، علامہ ہے صاحب یہ جی۔ تو اندر سے جو ہے نا وہ یہ کہ لوگ ذرا میری تعریف کریں، میرے علم کی، میرے بیان کی، میری قرأت کی، میرے دوسرے کاموں کی، یہ دیکھو کتنا تباہی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے جو ہے نا بہت خیال رکھا جائے کہ بھائی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، بھائی کام تھوڑا کریں مگر اللہ کے لیے کریں، دکھاوا والا وہ زہر ہے، برباد کر دے گا سب۔ ایاک نعبد، ٹھیک ہے، وایاک نستعین، یہاں بھی وہی بات ہے کہ دیکھیں ایاک یہاں پر نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین کا ہوتا تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جب ایاک لے آئے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف اور صرف مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں دو باتیں کر رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم کو عملی زندگی میں بھی کرنا ہے، جو مسئلہ ہو 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیے، مسئلہ حل ہو جائے گا، بس بلیف کی ضرورت ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، اور ہاتھ پھیلاتے وقت یقین رکھے کہ اس نے کہا ہے کہ مجھ سے تم مانگو گے تو تمہیں دوں گا، تو وہ دے گا، 100% وہ دے گا، ایسا نہیں کہ ہم کو نہیں ملے گا۔ عجیب بات ہے، ایک شاعر ہے، اس کے عجیب سا شعر ہے، اس کا اردو ترجمہ میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غصہ آتا ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غصہ آتا ہے نہ مانگے، اور بنو آدم کا یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے کوئی مانگے، ایک دفعہ مانگے تو دے دیں گے، سیکنڈ ٹائم مانگے تھا پھر آگے مانگنے کے لیے، پھر بول رہا، پھر ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہمیں غصہ ہے۔ بنو آدم سے مانگا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے، اور خدا سے نہ مانگا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے مجھ سے مانگو، اب بار بار مانگو، ہر وقت مانگو، یہ مت گیو اپ نہیں کرنا، یار میری بڑی دعا کی نہیں قبول ہو، ارے مانگے جاؤ مانگے جاؤ، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس بھیک کے مانگنے میں فائدہ ہے، اسی لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں بھیک، اس سے ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم اس کے فقیر ہیں، اس سے بھیک مانگا کرے، ہر وقت اسے بھیک مانگا کرے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایاک نستعین، اس کو بڑا وہ اس کی خوشی ہوتی ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے، صبح اٹھتا ہے بھیک مانگ رہا ہے، دوپہر کو بھیک مانگ رہا ہے، سو رہا بھیک مانگ رہا ہے، اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور وہ فائدہ ہو رہا ہے اس کو، یا تو کبھی فوراً دے دے گا، کبھی کہتے ہیں کہ اور بھیک مانگے، اس کو اللہ کو پسند ہے یہ چیز، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، پھر بھیک مانگا جائے، اور ہاتھ پھیلاتے وقت میں اپنی حالت بنائے کرے کہ اللہ بھیک کس طریقے سے مانگے، اس ہاتھ کو میں کیسے عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے بلند کروں، ٹھیک، تو وہ کیفیت لائے، اور بھیک مانگے تو وہ دیتا ہے، وہ یہ کبھی فوراً دے دے گا، کبھی دیر کر کے دے گا، کبھی جو ہے آپ کے لیے اسٹاک کر دے گا، آخرت میں نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے شکل میں جمع، اب بندہ بولے گا قیامت میں کہ ہائے، جب دیکھیں اس کے صحیفے اعمال میں تو کہ اور کیا رکھا ہو، بتاؤ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل دعائیں لے کر آؤ، وہ کہیں گے تو میں دعائیں مانگی تھی، لاؤ، اب دعائیں چلی آ رہی ہے ساری جو قبول نہیں ہوئی تھی، وہ سب صحیفہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ہم آپ پتہ کیا وش کریں گے، ہائی کاش کہ ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، آج میں مزے کرتا، آج ضرورت ہے نیکیوں کی، تو یہ بات ہے ساری، تو ایاک نستعین، اینی وے، تو بہرحال تو ایاک تجھ ہی سے تجھ سے بھی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ادھر چلا گیا، بعد میں مزاروں میں چلا گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، نہیں، تجھ ہی سے مانگتے، یہ ایشو ہمارے یہاں کہ نماز میں تو مزار میں بھی جا رہے ہوں گے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فوراً بھاگ کے جو ہے نا وہاں جا کے بابا جی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ایاک نستعین بھول جاتے ہیں، پھر ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت سے ہم نے مدد مانگی، تو سب سے بہترین مدد کیا ہونی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی، کہ اللہ ہم کو چلا سیدھے راستے پر، الحمدللہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، ہم لوگ راستے پر ہیں، لیکن چلا، ہم بیٹھے ہوئے اچھے راستے ہم ہیں، لیکن ہم کو چلنا ہے اس راستے پر، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، چلا، ہم کو چلا، ہم
بیٹھے نہ رہ جائیں. بہت لوگ کہتے ہیں ہم لوگ سیدھے راستے پر ہیں. سیدھے راستے پر ہے, سیدھے راستے پہ چلنا ہے, سیدھے راستے پہ ہم کو چلنا ہے. تو یہ اللہ سے سب سے بڑی مدد وہ یہ والی مانگی ہے, اللہ ہم کو چلا دے سیدھے راستے کے اوپر, الصراط المستقیم. ایک کام کرتے ہیں, ذرا سے ایک فون آ رہا ہے, سسٹم جو ہے کہ 10 منٹ میں 5 to 10 منٹس آپ ایسے اٹھا لیں گے, بات کریں گے ان سے, آپ اٹھا لیں گے. اچھا اٹھا کے ان کو بتاتے کہ 5 to 10 منٹس. تو الصراط المستقیم, تو اگر نہ تو آپ اپنے ملک سے فون سے کریے, اگر آپ کے پاس ہوگا اس میں سے دیکھ لیں. تو الصراط المستقیم کہ ہم کو چلا ہے اللہ, چلا. اصل چیز ہے چلانا. جی ہے الحمدللہ مسلمان نماز پڑھ رہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, لیکن ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا راستہ چلنا ہماری زندگی کا جی وہ سیدھے راستے پر ہو. تو الصراط المستقیم. اب باقی ہدایت کے اوپر بھی کچھ گفتگو ہے, مختصر سا بیان کر دیتا ہوں. تو ہدایت دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہدایت اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, ایک ہدایت عام لوگوں کی طرف ہے, جس میں عام لوگوں سے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے آپ آج انبیاء پر آ جائیے. انبیاء بھی ہدایت دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کی ہدایت چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہادی بھی ہے, ہدایت دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اصل میں دو طرح کا ہے. اگر ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ اس معنی پہ نہیں ہوگا جو مخلوق کی طرف کی جاتی, ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق, راستہ دکھلا دینا, گائیڈ کر دینا, راستہ بتا دینا, اس کو بولتے ہیں اراءۃ الطریق. ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا نہیں, راستے پر پہنچا دینا, منزل مقصود تک پہنچا دینا. جیسے اس کی اگزامپل ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, بندہ ایک کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں سے فلاں جگہ جانا ہے, مجھے فلاں جگہ جانا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, اچھا ایک میپ پکڑا دیتے ہیں, اور کاغذ قلم لے کر یہاں سے جانا, سیدھا جانا, پھر رائٹ مڑنا, لیفٹ جانا, یہ کرنا وہ کرنا. جی 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 نہیں آ رہا, یا فون لگا دیں. تو کیا عرض کرا تھا میں کہ ایک تو بندہ آپ کو صرف لائن ڈرا کر دے گا, یوں 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 کر کے چلے جانا, جی اس نے راستہ بتا دیا آپ کو, اور وہ وہاں وہ آپ کا ڈیسٹینیشن ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا, آپ کہتے ہیں کہ آؤ, اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھایا, اور سیدھا ڈیسٹینیشن منزل مقصود میں بتا دے بھائی یہ جگہ ہے. فرق ہے نا دونوں میں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد جو جتنے بھی لوگ ہیں, جو انسان ایک دوسرے کو گائیڈ کرتا ہے, وہ راستہ بتا دیتا ہے, وہ راستہ گائیڈ کر دیتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے ہمیں بتا دیے جنت کے, کہ پورا میپ دے دیا ہے, جنت کا نقش روڈ بنا دیا کہ یہ روڈ ہے جنت میں جانے کا, اور یہ روڈ ہے جہنم میں جانے کا. اب ہمارے اوپر ہے ہم کون سا روڈ فالو کریں. الحمدللہ ایمان والے جنت کے روڈ کو فالو کریں گے تو ڈیسٹینیشن اس کے منزل مقصود اچھا مل جائے گا, صحیح جگہ رائٹ جگہ پہ پہنچ جائے گا. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ اس سے ہم کریں کہ ہمیں منزل مقصود, وہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے, یعنی ہدایت کو ان کر دیتا ہے, اندر داخل کر دیتا ہے دل میں. ایسا سمجھے. اب جو آئے تھے کہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو بھی جس کو پسند کرتے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ اصل ہدایت دل میں اتارنا اس کا کام ہے. ہمارا کام ہدایت کا راستہ بتا دینا ہے, دیٹس اٹ, گائیڈ کر دینا. لیکن ہدایت دل میں اتر جائے اس کا کام ہے. ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے تو ہدایت دی ہوئی ہے, اس معنی کا دی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تیری الحمدللہ ایمان والے ہیں. اب ہم کو کیا کرنا ہے, چلا دینا, بس راستہ ہمارا اچھا ہو جائے. وہ راستہ کیا ہو جائے, صراط المستقیم, الصراط المستقیم. جی تو لہذا ایسا راستہ ہو المستقیم, سیدھا راستہ, ٹیڑھا راستہ نہ ہو, سیدھا سیدھا راستہ ہوتا ہے. صراط مستقیم کی ضرورت ہے. اب وہ صراط مستقیم کون سی ہے, کون سے لوگوں کا راستہ ہے,
تو ہم نے صرف صراط مستقیم کہہ کے بعد نہیں ختم کر دی، اپنی بھیک کو مانگ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا. منعم علیہم بندے، اور تیرے منعم علیہم بندے کون ہیں؟ چنانچہ 5ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ بندے جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا. وہ کون کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 بندے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہا کرتا ہوں، جب بھی آپ صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں تو 1 سیکنڈ کے لیے توقف کر کے ایک تصور کیا کرے، اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلا. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم پہ رک کر ایک تصور کیا کرے. یہ سانس تو آپ لے رہے ہیں، کیونکہ یہی ریکمنڈیڈ ہے کہ ایک ایک آیت کے اوپر رک کے میں ابھی آخر میں مختصر سا اس کی جو ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاؤں گا. تو ابھی تو میں ایک ایک لفظ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. تو لہذا یہ ہے کہ یہاں سانس توڑی صراط الذین انعمت علیہم اور تصور کر لیجیے جلدی سے کہ اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا. اب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اے اللہ راستوں میں غلط لوگوں کے راستے بھی آتے ہیں. ایک مغضوب علیہم کا راستہ آئے گا جو کہ یہود ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، والضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر جو کہ عیسائی ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلا. تو المغضوب غیر المغضوب علیہم میں ہم بیسیکلی بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، والضالین، اور عیسائیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا. یہ حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ کتاب والے ہیں، لیکن یہ کتاب والے گمراہ، یہ غلط ہو چکے ہیں، راستے سے ہٹ چکے ہیں. ہمارا راستہ صراط مستقیم کا ہو. جی انہیں کتاب ملی، کتاب پہ عمل نہیں کیا، سائڈ پہ چلے گئے. جی یہودیوں پر تو یہ ہوا کہ پلس خدا کا غضب نازل ہوا. جی اور عیسائیوں کو یہ ہوا کہ راستہ چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے، یعنی گمے راستہ کھو دیا. جی اچھا راستہ ان کو ملا تھا لیکن راستہ وہ کھو دیا، اسی لیے گمراہ ہو گئے. یہودی تو غضب کے اوپر آئے، اس لیے کوئی حرکت ہی ان کی جس پہ خدا کا غضب ان کو نازل ہوا. تو بڑا مختصر سا یہ تھا. پھر آخر میں آمین کہہ دینا چاہیے. سورہ فاتحہ پڑھے تو آمین کہے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دیجیے. اب آخر میں یہ ہے عرض کر دوں میں کہ سورہ فاتحہ کے جو 7 آیتیں ہیں تو اصل میں ایسا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین جب ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں تم کہہ رہے تھے ہم آئے نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ میری بندے جن نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، جی میری حمد بیان کر رہے ہیں. حمدنی عبدی، فرشتوں کو باور کرا رہے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جی اس کے بعد جا کر جو ہے ہم شروع ہوتے ہیں پھر تعریف کرتے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ عرش میں خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھا میرے بندے کو. اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف ثنا بیان کیا. اس کے بعد جا کر ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، باری تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری عظمت کو بیان کیا. تو یہ 3 آیتیں جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہ ہم تو ثنا اور تعریف اس کی تمجید بیان کر رہے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جواب دیتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ایک ایک آیت کو پڑھا کریں اور رکا کریں. اوپر کنورسیشن، اوپر بات چیت چل رہی ہے. جی بس ایسے نہیں پڑھا یہ گیا وہ گیا ہمارا سورہ فاتحہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی تو اب اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. جی ہاف چل رہا ہے، یہ میری عبادت کر رہا ہے، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میرے بندے کے درمیان میں پھر یہ سارے راز و نیاز میرے ساتھ اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو میرے بندے کے درمیان میں. اب میرا بندہ آگے جا کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے لیے ہدایت مانگ رہا ہے، مجھ سے سیدھے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے، سیدھے راستہ کو مانگ رہا مجھ سے. بولے عبدی ما سأل، اب میرا بندہ جو مانگے گا وہ دوں گا. ہدایت کے راستے پہ چلنا مانگتا ہے، میں اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا دوں گا. یہ مختصر سے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دی ہے. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت کی کمی ہے تو کچھ میرا ایک آدمی پروگرام بھی ہے تو میں اسی پہ اکتفا کر کے دعا کر لیتے ہیں. ایک سوال پوچھنا جی اشفاق صاحب کا نام لیے کچھ لوگ نئے ہیں کچھ شاید نام نہیں اگر اپن کے بارے میں نے اصل میں بار بار اپنی تفسیر میں مولانا اشفاق صاحب کا نام آیا. میرا معاملہ یہ ہے کہ میری ساری تربیت مولانا اشفاق صاحب نے جو میرے پیر تھے، میرے شیخ تھے، یہ میرے مربی تھے،
تو ان کی تربیت تھی، اور جو بھی قرآن سے شوق پیدا ہوا، دین کی طرف آیا، اسلام یعنی یہ کہ اسلامی تعلیمات حاصل کی، سب کچھ ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ تھی اور ان کی محبت تھی. تو الحمدللہ وہ میرے شیخ ہیں، اس لیے میں ان کا ذکر اکثر کرتا رہتا ہوں، اور مزہ نہیں آتا ان کے ذکر کیے بغیر، کیونکہ قرآن کریم کو انہوں نے صحیح معنوں میں جو ہے نا مجھے سکھلایا ہے. تفسیریں تو موجود ہیں لیکن اسے ڈیپ معنی جو ہے نا گہرائی کے ساتھ انہوں نے بڑا جو ہے نا بڑی محنت کی میرے پہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ میرے شیخ تھے، میرے پیر و مرشد تھے وہ. ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ بالعالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا وحبیبنا وشفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. یا اللہ سورہ فاتحہ کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے سورہ فاتحہ کے فوائد ہمیں عطا فرما، ظاہری باطنی فائدے ہمیں عطا فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ سورہ فاتحہ کے توفیق میں شفاء کلی نصیب فرما دیجیے اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری ظاہری باطنی ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے. صحت اور عافیت کے ساتھ ہم نے ساری کو رکھے. ہمیں کوئی بھی شخص کسی طرح کی تکلیف، کسی طرح کے درد میں، کسی طرح کی پریشانی میں سب دور فرما دیجیے. ظاہری تکالیف دور فرما دیجیے، باطنی تکالیف دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے. یا اللہ آگے ہمارا سفر حج کا بھی ہو رہا ہے، آسانی کے ساتھ لے کے جائیے، آسانی کے ساتھ لے کر آئیے، خیریت کے ساتھ جائے، خیریت کے ساتھ آئیں، صحت عافیت کے ساتھ جائے، صحت عافیت کے ساتھ آئیں، ایمان کی دولت کے ساتھ جائے، ایمان کی دولت کے ساتھ آئیں، اور خوب ایمان کی دولت کو یا اللہ عطا فرمائیے گا اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا رب العالمین. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ تعالی حج کے بعد آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا، تو پھر ذکر کا بھی سلسلہ، باقی انشاءاللہ درس کا بھی انشاءاللہ ابھی تاریخ ابھی مقرر نہیں کر رہے ہیں، حج سے آنے کے بعد انشاءاللہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.